الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شرح حبيبه وطالبه وتكريمه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها حسین پاشا فاضل صاحب مجدد قادری نقشبندی جمیع السلاسل کامل الحدیث جامع نظامیہ و سنی علماء جنرل سیکرٹری محبوب نگر انڈیا سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ خطاب کرنے میں خطاب سماعت فرمائیں گے. میں نے جب سنا حضرت علامہ مولانا سید عبد المنان صاحب قبلہ مدرس نقشبندی مجدد قادری مدرس اللہ العلی کے نبیرہ الحمدللہ قرآن کریم کی کو 10 دنوں میں سنانے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں تو بے انتہا خوشی ہوئی مسرت ہوئی کہ میں کیوں نہ پہنچ کر آپ کو مبارکبادی دوں. حضرات بات طویل نہ ہو جائے، یقیناً اہلیان فرخ نگر و شاد نگر قابل مبارکباد ہیں کہ ہمارے پاس یہاں علماء دوسرے مقامات سے آ کر حفاظ سنایا کرتے تھے، لیکن آپ تمام حضرات کے لیے حضرت علامہ مولانا عبد المنان صاحب قبلہ مدرس اللہ العلی کی گاؤں میں آپ کے جانے پہچانے آپ کے تعلق رکھنے والے استاد محترم کے پودرے صاحب نے اپنے سینے مبارکہ میں کلام الہی کو جاموزی فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ انہوں نے 10 دنوں میں پورے کلام اللہ کی تلاوت کیا. آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ حضرات نے کلام اللہ کی تلاوت پاک کو آپ نے سماعت کیا. یقیناً یہ بے حساب رحمتوں و برکتوں اور مسرتوں کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظمتوں والا مہینہ عطا فرمایا. صرف میں دو بات رکھ کر اپنی بات کو کمپلیٹ کر دوں کہ انشاءاللہ مولانا کا خطاب آپ اطمینان سے سماعت کرنا ہے کہ انسان کے لیے 2 چیزیں شفاعت کرے گی. ایک ہے قرآن اللہ کا کلام اور دوسرا ہے روزہ. میدان محشر میں قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کانا مقدارها 50,000 سنہ، میدان محشر کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. انسان پریشان حال ہوگا، انسان فکر کر رہا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، میرے ساتھ کیا ہوگا. کسی کو گھٹنے برابر پسینہ ہوگا، کسی کو ٹخنے برابر پسینہ ہوگا، کسی کو کمر برابر پسینہ ہوگا، کسی کو سینے برابر پسینہ ہوگا. انسان پریشان حال ہوگا، انسان سوچ رہا ہوگا کہ میرے جنے کی اندر کون دے گا، میری سفارش کون کرے گا. لیکن ملت اسلامیہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، سرکار کا صدقہ ہے. اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امت مصطفیٰ کے لیے اللہ نے شفاعت کے لیے 2 چیزیں عطا فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہی ہے. روزہ انسان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا. اب آئیے ملت اسلامیہ انسان کے لیے روزہ کرنے لگے گا میدان محشر میں کہ اے میرے مولا پروردگار عالم، میں اس بندے کا روزہ ہوں کہ اس کے پاس کھانا موجود تھا، پانی موجود تھا، سب کچھ موجود تھا، لیکن مولا تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میرے مولا، تجھ کو راضی کرنے کے لیے میرے مولا اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا صرف تجھ کو راضی کرنے کے لیے. میں اس بندے کا روزہ ہوں، میری سفارش قبول فرما دیں. اب آئیے ملت اسلامیہ روزہ سفارش بندے کی عرض کرے گا. اب آئیے وہ باری آتی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا من خشية اللہ. یہ قرآن عظیم ہے، یہ وہ قرآن مکرم ہے، یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے، یہ وہ قرآن عظیم ہے کہ اللہ نے کئی انبیاء علیہ السلام کو کتابیں نازل فرمائی، لیکن ان کے ذمہ داری کی حفاظتیں نہیں لی کہ میں اس کتاب کی ذمہ داری لیتا ہوں. لیکن اللہ نے جب قرآن کریم کو نازل فرمایا، جب قرآن عظیم کو اللہ نے تاجدار کائنات سرور کون مکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ
پیدا ہو جاتا، لیکن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ جو قرآن عظیم کی عظمتوں کو، اس کے جلال کو، اس کے فیضان کو متحمل ہو سکے۔ اب آئیے وہی قرآن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان یہ ہے، آقا کا طفیل یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے امتیوں کو اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا، یہ توفیق دی سرکار کے صدقے میں کہ میرے نبی پر نازل ہونے والے قرآن اللہ کا کلام اگر کسی سرکار کوئی بندہ مومن اللہ جس کو چن لیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے تو ان کے سینوں میں قرآن کا حفظ عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ان کے دادا جان حافظ قرآن ہے تو اللہ نے ایک کرم و فضل فرما دیا کہ اللہ نے ان کے پوترے صاحب کے سینے میں، حافظ صاحب کے سینے میں اس قرآن کریم کو عطا فرما دیا، سینے میں جاگودی عطا فرما دیا۔ میں جی والد بزرگوار بھی حافظ ہے، حافظ صاحب آپ نے جس کے پیچھے کلام اللہ کی تلاوت کو سنا، کلام نماز تراویح ادا کیا، ان کے والد بزرگوار بھی حافظ ہے، حافظ صاحب بھی حافظ صاحب ہے، ان کے والد صاحب بھی حافظ صاحب ہے، پھر ان کے دادا جان بھی حافظ صاحب ہے۔ سبحان اللہ، قابل مبارکباد ہیں تمام احباب کہ اللہ نے انہیں یہ موقع عنایتیں عطا فرما دی ہے۔ اور میں آخری بات، اپنی بات بالکل کمپلیٹ کر دے رہا ہوں، ختم کر دے رہا ہوں، مولانا کا بھی خطاب سماعت کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نانا بھی حافظ ہے، نانا بھی حافظ ہے، نانا بھی حافظ ہے، ماشاءاللہ، یوں کہ اللہ نے آپ کے خاندان میں حافظ قرآن ہی قرآن کو عطا کر دیا ہے۔ یہ بہت خوش نصیبی اور ذہ نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کرے کہ آنے والے نسلوں میں اور ان کے قرآن کریم کے حفاظ نکلتے رہے۔ میں اپنی بات اینڈنگ بالکل ختم کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ لوگ تمام قابل مبارکباد ہے۔ ابھی ہم جب آ رہے تھے، وضو کر رہے تھے تو ایک نظر پڑی گاڑی پر، ہم نے پوچھا کہ یہ کس لیے ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حافظ صاحب کو تحفہ دینے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً علماء کی حفاظ کی قدردانی کرنی چاہیے۔ علماء یہ حفاظ یہ قوم و ملت کے ورثہ ہوا کرتے ہیں، یہ علماء یہ حفاظ آپ جانتے ہیں، میں اپنی بات آخری بات بولوں صاحب، آپ جانتے ہیں کہ میدان محشر میں حاجی کو حکم ہوگا کہ حاجی تم حج کیا ہے، آپ نے جنت میں چلے جاؤ۔ اگر کسی اور نمازی کو کہا جائے گا کہ تم نماز پڑھنے کی بنا پر جنت میں چلے جاؤ، زکات دینے والے کو کہا جائے گا کہ تم زکات دینے کی بنا پر جنت میں جاؤ، اور روزہ رکھنے والے کو کہا جائے گا کہ تم روزہ رکھنے کی بنا پر جنت میں جاؤ۔ حافظ اور علماء کو روک دیا جائے گا، حافظ علماء علماء اور حفاظ کو روک دیا جائے گا۔ علماء اور حافظ سوچیں گے کہ ہمیں کیوں روکا گیا ہے، ہمیں جنت کے لیے میں جانے سے منع کیا جا رہا ہے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہاں قابل غور ہے، اے نمازی تو نماز پڑھ رہا تھا تو اکیلا تنہا جنت میں جا، اے حاجی تو اکیلا نماز حج کیا تھا تو اکیلا جنت میں جا، اے روزہ رکھنے والے تو اکیلا روزہ رکھا تھا تو اکیلا جنت میں جا، اے زکات دینے والے تو اکیلا روزہ رکھا تھا تو اکیلا زکات جنت میں چلے جا۔ لیکن حفاظ اور علماء کے لیے یہ حکم ہوگا، اے حفاظ اور علماء تم اکیلے جنت میں نہ جائیں، بلکہ تم جس کو چاہتے ہو اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تم جس کو پسند کرتے ہو، تم جس سے محبت کرتے ہو، تم جس سے چاہتے ہو، ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ گویا حافظ صاحب کی آپ نے محبتوں کو جو پیش کیا ہے، یہ محبت خالی جانے والی نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ محبتیں میدان محشر میں آپ کو جنت میں لے جانے کی ایک ضامن ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے یہ خدمت کیا ہے، یہ ہدیہ پیش کیا ہے، اور ایسا علماء کرام کو، حفاظ کرام کو ایسے ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، اور حافظ صاحب کے امید و برکات اور قوم و ملت پر جاری و ساری رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔